السلام علیکم۔ آئی ہوپ آل آف یو ڈوئنگ ویل۔ میرا نام ارشد خان ہے اور میں سیکنڈ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے میڈیکل جرنی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میڈیکل مائنڈ ٹیم کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے واٹس ایپ پر ہماری ٹیم کو بہت سارے میسیجز ریسیو ہو رہی تھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ شارٹ بک اور لانگ بک میں کیا فرق ہے، ہم شارٹ بک سے پڑھیں یا لانگ بک سے پڑھیں اور کب پڑھیں۔ تو میں نے سوچا اس ٹاپک پر ایک الگ سی ویڈیو بنائی جائے تاکہ سب لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ گائیڈ کروں گا کہ شارٹ بک پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اگر شارٹ بک پڑھنا ہے تو کب پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ تو ان سب باتوں سے پہلے دوستوں میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ MBBS میں یا BDS میں میڈیکل میں آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، آپ کے پاس کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ میڈیکل میں آپ لوگوں کے مارکس میٹر نہیں کرتی، کیونکہ آپ سے کوئی بھی آپ کے مارکس کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بلکہ سب لوگ آپ کو آپ کے نالج اور ایکسپیرینس پر جج کریں گے۔ تو میڈیکل میں چاہے آپ MBBS کی اسٹوڈنٹ ہو یا BDS کی اسٹوڈنٹس ہو، تو مارکس لینے سے زیادہ آپ لوگ اپنے نالج اور کنسیپٹ پر فوکس کرو، تاکہ آپ لوگوں کی کنسیپٹ ڈیولپ ہو جائے اور کل جا کے آپ اپنا پیشنٹ اچھی طریقے سے ڈیل کر سکو گے۔ میڈیکل میں پاس ہونا بالکل آسان بھی نہیں اور انتہائی مشکل بھی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پورا سال نہیں پڑھو گے اور یہ سوچ رہے ہوں کہ باقی فیلڈ کی طرح یا FSC کی طرح میں آخری مہینے میں پڑھ کر پاس ہو جاؤں گا، تو آپ کی یہ خیال بالکل غلط ہے۔ آخری ایک مہینے میں پڑھ کر آپ پاس نہیں ہو سکتی ہوں۔ اس کے لیے پاس ہونے کے لیے اور کنسیپٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، نالج گین کرنے کے لیے آپ نے فرام دی ویری بگیننگ ہر روز تھوڑا بہت کر کے آپ لوگوں نے پڑھنا ہوگا، تبھی جا کے آخری مہینے میں آپ لوگ اپنا مکمل ریویژن بار بار ریویژن کر کے آپ لوگوں کی کنسیپٹ اور نالج دونوں بہت اچھی طرح سے ڈیولپ ہو سکتی ہے اور پاس تو آپ آسانی کے ساتھ ہو ہی جاؤ گے۔ میڈیکل میں تیوری ایگزامز کے علاوہ آپ لوگوں کے OSPs اور وائیوا بھی ہوتی ہیں، جو کہ آپ نے تیوری میں بھی OSP اور وائیوا سب میں آپ لوگوں نے پاس ہونا پڑتا ہے۔ ان سب میں آپ لوگوں نے 50% مارکس لینے ہوتی ہے۔ OSP اور وائیوے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کنسیپٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر آپ لوگوں کے رٹا بالکل بھی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ آپ سے جو بھی چیزیں OSP میں یا وائیوا میں پوچھی جائیں گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے نالج پر اور آپ لوگوں کی کنسیپٹ پر۔ اب ان باتوں سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میڈیکل میں نالج اور کنسیپٹ ضروری ہے۔ اب ظاہری بات ہے نالج اور کنسیپٹ آپ کے پاس لانگ بک سٹڈی کرنے کے بعد ہی آئیں گے، نہ کہ شارٹ بک سے، کیونکہ شارٹ بکس جو ہوتی ہے وہ لانگ بک کی ایک لینتھی چیپٹر یا ایک لینتھی پیراگراف کی ایک چھوٹی سی نچوڑ ہوتی ہے، جو کہ وہی لینتھی بات، وہی پوری ڈیٹیل انہوں نے شارٹ بک میں کچھ ہینڈس میں دے چکا ہوتا ہے۔ اب جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں کمپلیٹ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہو، تو وہ 2-3 پوائنٹ جس ٹاپک کی جو ٹاپک کے نچوڑ ہوتے ہیں وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو ظاہری بات ہے اب اس چیز کو یاد کرنے کے لیے آپ نے ان ہینڈس یا ان پوائنٹس جو کہ شارٹ بک میں دی ہوتی ہے، آپ نے ان چیزوں کو رٹنا ہوگا، اور رٹنے سے آپ لوگوں کی کنسیپٹ ڈیولپ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے لانگ بک نہیں پڑھا ہے، آپ نے لانگ بک میں اس ٹاپک کا پورا ڈیٹیل نہیں پڑھا ہے، تو شارٹ بک کی سمجھ آپ کو نہیں آئیں گی، کیونکہ شارٹ بک تو اس لینتھ سمری کا نچوڑ ہوتا ہے، اور آپ کو پوری سمری کا آئیڈیا نہ ہو تو آپ کو اس پوائنٹس کی سمجھ کیسے آئے گی۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب تک آپ لوگوں نے لانگ بک نہیں پڑھا ہوتا ہے تب تک آپ لوگوں کو شارٹ بک کی سمجھ بالکل بھی نہیں آئیں گی۔ اگین آپ لوگوں نے شارٹ بک کو رٹنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے چلو شارٹ بک آپ نے رٹ بھی لیا، آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ آخری مہینے میں تو رٹ لوں گا، آپ نے شارٹ بک جو ہے وہ آپ لوگوں نے رٹ بھی لیا، لیکن اس شارٹ بک کے رٹنے سے آپ لوگوں کی
اے سی کیوز کا پورشن تو کلیئر ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کا پورشن بالکل ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس پیپر میں آپ لوگوں کی 70 سے لے کر 80% ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ سینیریو بیس ہوتے ہیں، مطلب وہ ایک ڈیٹیل میں آپ کو ایک ہسٹری دے چکا ہوگا ایم سی کیوز کی شکل میں، اور آپ لوگوں نے اس سینیریو سے اس کو، اگر آپ کو ایک کلینکل دیا ہو یا آپ لوگوں کو ایک بیماری کے بارے میں بتایا گیا ہو، تو آپ لوگوں نے ان سے ہینٹس لے کر ایم سی کیوز کو سالو کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ لوگوں کے پاس کنسیپٹ کا ہونا ضروری ہے، اور چونکہ آپ لوگوں نے شارٹ بک کو رٹ لیا ہے تو آپ لوگوں کے اس سینیریو بیس ایم سی کیوز کا بالکل اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ لوگ ایم سی کیوز کا پورشن نہیں کر پاؤ گے بائی ڈوئنگ شارٹ بک۔ اب اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک جنرل اگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں کہ شارٹ بک اور لانگ بک میں بیسیکلی کس طرح فرق ہے۔ اس فنی ٹرک سے میں آپ لوگوں کو فزیالوجی کی گائٹن جو کہ لانگ بک ہے فزیالوجی کی، اور فردوس جو کہ شارٹ بک ہے، دونوں کے درمیان کنفیریزن کرنے جا رہا ہوں۔ لیٹ سپوز گائٹن میں اگر یہ ٹاپک دیا ہوتا تو اس طرح ہوتا: ساؤتھ افریقہ کی سٹی جیب برگ میں 17 مارچ 2013 کو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان تھرڈ اوڈیائی میچ تھا۔ پاکستان کو جیتنے کے لیے 344 رنز کا ٹارگٹ تھا۔ 34.3 اوور میں افریقی باؤلر نے افریدی کو بولڈ کر دیا۔ امپائر نے بال چیک کیا تو وہ نو بال تھی۔ افریدی بہت ہی اگریسو موڈ میں واپس آئی۔ پاکستان کو 93 بال پر 116 رنز چاہیے تھی۔ باؤلر نے نیکسٹ بال وائڈ دی۔ فری ہٹ تو کنٹینیو ہی رہی، مگر افریدی بہت ہی غصے میں تھا۔ نیکسٹ بال جیسی ہی آئی تو افریدی نے ایک زوردار چھکا لگایا۔ بال گراؤنڈ سے باہر تھی، چیک کیا گیا تو 158 میٹر کا لمبا چھکا تھا۔ اسی طرح افریدی نے لانگیسٹ سکس کا ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ یہ پورا ٹاپک فردوس کا ہے۔ اب اگر اس ٹاپک کو یہ جو میں نے پورا سینیریو بتا دیا یہ گائٹن کا تھا۔ اب اگر اس ٹاپک کو فردوس نے کور کیا ہوتا تو کچھ یوں ہوتا: تھرڈ اوڈیائی از اکول ٹو پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ، افریدی بولڈ بٹ فری ہٹ، افریدی اگریسو، نیکسٹ بال 158 میٹر سکس، لانگیسٹ سکس ان دا ورلڈ ریکارڈ۔ اب ایم سی کیوز میں پوچھیں گی کہ جب افریدی نے لانگیسٹ سکس لگایا تھا تب کون سا اوور تھا، جبکہ اے سی کیوز میں اگر آئے گا تو وہ لکھے گا کہ افریدی کے لانگیسٹ سکس کا میکانزم لکھ کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گائٹن آپ لوگوں کی ایم سی کیوز کرواتے ہیں، کیونکہ اوور تو فردوس نے کور نہیں کیا ہے، جبکہ فردوس آپ لوگوں کی اے سی کیوز کرواتے ہیں، لیکن اے سی کیوز بھی کرواتے ہیں کس طرح کہ آپ لوگوں نے رٹنا ہوگا، جبکہ اگر آپ گائٹن میں پورا سینیریو آپ اسٹڈی کرو گے تو سب کچھ ایم سی کیوز اے سی کیوز سب چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہی اسی طرح ہی ہوں گی، جبکہ اگر آپ لوگوں نے یہ ٹاپک فردوس سے کور کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کی اے سی کیوز تو آپ لوگوں کا شارٹ کوسچن تو ہو جائے گا فردوس کی اس چھوٹی سی ہنٹ سے، لیکن آپ نے اس کو رٹنا ہوگا اور ایم سی کیوز آپ لوگوں کا کلیئر نہیں ہوگا، جبکہ گائٹن میں پوری سینیریو آپ نے پڑھی تو آپ لوگوں کی ایم سی کیوز بھی ہو گئی اور اے سی کیوز کے لیے آپ لوگوں کی کنسیپٹ بھی ڈیولپ ہو گئی۔ ہوپ فلی اس ایگزامپل سے آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا اباؤٹ شارٹ بک اینڈ لانگ بک۔ اب آپ لوگوں نے شارٹ بک کب پڑھنا ہے؟ شارٹ بک آپ لوگوں نے تب پڑھنا ہے جب آپ لوگوں کی لانگ بک کمپلیٹ ہو جائے، آپ لوگ ایک ٹاپک، آپ لوگ ایک چیپٹر، آپ لوگ ایک یونٹ گائٹن، آپ لوگ کسی بھی لانگ بک سے وہ آپ جب لوگ کمپلیٹ کرو گی تو پھر آپ لوگ شارٹ بک اٹھاؤ گی فار دا ریویژن۔ جب آپ لوگوں کی ایگزام پریپ سٹارٹ ہو جائے، آپ لوگوں نے لانگ بک سے پڑھا ہوگا، پھر ریویژن کے لیے آپ لوگ شارٹ بک اٹھاؤ اور اسے جلدی آپ لوگ ریویژن کر سکوں گے، کیونکہ آپ لوگ جب 2-3 ہینڈس ادھر ریڈ کرو گے شارٹ بک میں تو آپ لوگوں کو لانگ بک کا پورا سینیریو آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے۔ اسی طرح آئی پرسنلی ول سجیسٹ کہ جب تک پریپ سٹارٹ ہونے جائے تب تک آپ لوگ کوئی بھی شارٹ بک نہ لو، بہت سارا سال پڑھا ہے آپ لوگوں کے سامنے، دل لگا کر پڑھو، ڈاکٹر تو آپ لوگوں نے ویسی بھی بننا ہے، اب آپ لوگ میڈیکل کالج میں آ گئی ہو تو من لگا کر پڑھو اور اچھی طرح سے پڑھو۔ تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو کی مکمل تفصیل جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔
نیکسٹ میں ویڈیو بناؤں گا کہ فزیالوجی کو کس طرح پڑھنا ہے، اناٹومی کو کس طرح پڑھنا ہے، بایو کیمسٹری وغیرہ جو کتابیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کون سی بک سے پڑھنی ہے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔